وإلى عاد أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تأكلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بودا لعاد قوم هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وإلى اور طرف عاد قوم عاد أخاهم ان کے بھائی ہود قال اس نے کہا یا قوم یہ میری قوم اعبدو تم عبادت کرو اللہ ما لکم تمہارا نہیں من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا انتم الا مگر صرف مفترون جھوٹ باندھتے ہو اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے تم سب جھوٹ کہتے ہو کہ پتھر کے بت بھی بااختیار حاکم بلکہ معبود ہیں سورہ اعراف میں قوم ہود کا قصہ گزر چکا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی فلا تعقلون یا قوم یہ میری قوم لا اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا علیہ اس پر اجرن کوئی اجر صلہ ان نہیں اجری میرا صلہ الا مگر صرف اعلیٰ پر الذی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا فلا تعقلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو اے میری قوم میں تم سے نہیں مانگتا اس پر مزدوری میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر کیا تم نہیں سمجھتے یعنی تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں میرا پیدا کرنے والا ہی تمام دنیاوی ضروریات اور اخروی اجر و ثواب کا کفیل ہے یہ بات ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم سے کہی تاکہ نصیحت بلوث اور مؤثر ہو لوگ ان کی محنت کو دنیاوی طمع پر محمول نہ کریں یعنی اس قدر غبی ہو اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ ایک شخص بے طمع بے غرض محض درد مندی اور خیر خواہی سے تمہاری فلاح و دارین کی بات کہتا ہے تم اسے دشمن اور بدخواہ سمجھ کر دست و گریباں ہوتے ہو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَيَا قَوْمِ اے میری قوم استغفروا تم بخشش مانگو ربکم اپنا رب ثم پھر توبوا الیہ اس کی طرف رجوع کرو یرسل وہ بھیجے گا السماء آسمان علیکم تم پر مدرارن زور کی بارش ہوئے زدکم تمہیں بڑھائے گا قوتاً قوت الی طرف پر قوتکم تمہاری قوت ولا تتولوا اور گردانی نہ کرو مجرمین مجرم ہو کر اور ایک قوم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے پھر رجوع کرو اس کی طرف چھوڑے گا تم پر آسمان سے دھاریں
اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور، اور روگردانی نہ کرو گناہ گار ہو کر۔ اسی صورت کے شروع میں اسی جملہ کی تفصیل گزر چکی، یعنی موقع بے موقع خوب بارشیں دے گا۔ وہ قوم چونکہ کھیتی باغ لگانے سے بڑی دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے ایمان لانے کے ظاہری فوائد و برکات وہ بیان کیے جو ان کے حق میں خصوصی طور پر موجب ترغیب ہوں۔ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ 3 سال سے خشک سالی اور امساک باران کی مصیبت میں گرفتار تھے۔ حود علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ایمان لا کر خدا کی طرف رجوع کرو گے تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی، یعنی مالی اور بدنی قوت بڑھائے گا، اولاد میں برکت دے گا، خوشحالی میں ترقی ہوگی، اور مادی قوت کے ساتھ روحانی و ایمانی قوت کا اضافہ کر دیا جائے گا، بشرطے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس کی اطاعت سے مجرموں کی طرف روگردانی نہ کرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ قالوا، وہ بولے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، تو نہیں آیا ہمارے پاس، ببینۃ، کوئی دلیل سند لے کر، وما، اور نہیں، نحن، ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبود، عن قولک، تیرے کہنے سے، وما، اور نہیں، نحن، ہم، لک، تیرے لیے، تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ بولے، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آیا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے ٹھاکروں معبودوں کو تیرے کہنے سے، اور ہم نہیں تجھ کو ماننے والے۔ یہ ان کی کھلی ہٹ درمی تھی، جو کہتے تھے کہ آپ کوئی واضح سند و دلیل اپنی صداقت کی نہیں لائے۔ خدا جسے پیغمبری کے عہدے پر فائز کرے، ضرور ہے کہ اس کو تقرر کی سند اور پروانہ عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو نبی مبعوث ہوا، اس کے ساتھ ایسے واضح نشان بھیجے گئے جس پر آدمی ایمان لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں۔ اس لیے بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ حود علیہ السلام نے نشان پیش کیے ہوں گے، مگر وہ لوگ ہٹ درمی اور بے حیائی سے یہی کہتے رہے کہ آپ کوئی کھلا ہوا نشان نہیں لائے۔ شاید یہ مراد ہو کہ ایسا نشان نہ لائے جو سب کی گردنیں پکڑ کر ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ بہرحال ہم محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ کبھی تیری رسالت پر ایمان لا سکتے ہیں۔ إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ان نہیں نقول، ہم کہتے، اللہ مگر، اے طرح کا تجھے ایسے پہنچایا ہے، بعد کسی آلہتنا، ہمارا معبود، بسوء، بری طرح، قال، اس نے کہا، انی، بے شک میں، اشہد، گواہ کرتا ہوں، اللہ، واشہدوا، اور تم گواہ رہو، انی، بے شک میں، بریء، بیدار ہوں، مما، ان سے، تشرکون، تم شریک کرتے ہو۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو عذاب پہنچایا ہے کسی ہمارے ٹھاکروں معبودوں نے بری طرح۔ بولا، میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، اور تم گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ یہ جو تم بہکی باتیں کرتے ہو اور سارے جہاں کو بیوقوف بتلا کر اپنا دشمن بنا رہے ہو، ہمارا خیال ہے کہ ہمارے دیوتاؤں میں سے کسی نے ایسے پہنچا کر تمہیں مجنون اور پاگل کر دیا ہے۔ الیاذ باللہ، تم جو ان کی عبادت سے روکتے اور برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے اس گستاخی کی سزا دی کہ اب تم بالکل دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ من دونہ، اس کے سوا، فکیدونی، سو مگر بری تدبیر کرو میرے بارے میں، جمیعا، سب، ثم، پھر، لا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو، اس کے سوا، سو برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ انی، بے شک میں، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، اللہ پر، ربی، میرا رب، و ربکم، اور تمہارا رب، ما، نہیں، من، کوئی، دابۃ، چلنے والا، الا مگر، ہوا، وہ، آخذ، پکڑنے والا، بناصیتها، اس کو چوٹی سے، ان، بے شک، ربی، میرا رب، علی پر، صراط،
راستہ مستقیم سیدھا۔ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور تمہارا، کوئی نہیں زمین پر پاؤں دھرنے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی، بے شک میرا رب ہے سیدھی راہ پر۔ یعنی وہ بیچاری پتھر کی مورتیں تو مجھے کیا گزند پہنچا سکتی؟ تم سب جو بڑے شہزور تنومند اور طاقتور نظر آتے ہو، اپنے دیوتاؤں کی فوج میں بھرتی ہو کر اور مجھ جیسے یک و تنہا پر پوری قوت سے بیک وقت ناگہاں حملہ کر کے بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ سنو، میں خدا کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں اور تم سب بھی اس پر گواہ رہو کہ میں تمہاری جھوٹے دیوتاؤں سے قطعاً بیزار ہوں۔ تم سب جمع ہو کر جو برائی مجھے پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، نہ ذرا کوتاہی کرو، نہ ایک منٹ کی مجھے مہلت دو، اور خوب سمجھ لو کہ میرا بھروسہ خدائے واحد لا شریک لہ پر ہے جو میرا رب ہے اور وہی تمہارا بھی مالک و حاکم ہے۔ گو بدفہمی سے تم نہیں سمجھتے، نہ صرف میں اور تم بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو زمین پر چلتی ہے خالص اس کے قبضے اور تصرف میں ہے۔ گویا ان کے سر کے بال اس کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہے پکڑ کر کھینچے اور پھیر دے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے قبضہ اختیار سے نکل کر بھاگ جائے۔ نہ ظالم اس کی گرفت سے چھوٹ سکتے ہیں، نہ سچے اس کی پناہ میں رہ کر رسوا ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ میرا پروردگار عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر ہے، اس کے ہاں نہ ظلم ہے نہ بے موقع انعام۔ اپنے بندوں کو نیکی اور خیر کی جو سیدھی راہ اس نے بتلائی، بے شک اسی پر چلنے سے وہ ملتا ہے اور اس پر چلنے والوں کی حفاظت کرنے کے لیے خود ہر وقت وہاں موجود ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ فَإِن پھر اگر تولو تم روگردانی کرو گے، فقط ابلغتکم میں نے تمہیں پہنچا دیا، ما ارسلت جو مجھے بھیجا گیا، بھی اس کے ساتھ، الیکم تمہاری طرف، یستخلف اور قائم مقام کر دے گا ربی میرا رب، قومن کوئی اور قوم، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا تضرونہ تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا، شیئن کچھ، ان بے شک ربی میرا رب، اعلیٰ پر کل شیء ہر شے، حفیظ نگہبان۔ پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں پہنچا چکا تم کو جو میرے ہاتھ بھیجا تھا تمہاری طرف، اور قائم مقام کرے گا میرا رب، اور لوگ اور نہ بگاڑ سکو گے اللہ کا کچھ، تحقیق میرا رب ہے ہر چیز پر نگہباں۔ یعنی ایسی صاف اور کھری کھری باتیں سن کر بھی نہ مانو گے تو اب میرا کچھ نقصان نہیں، میں فرض تبلیغ پوری طرح ادا کر چکا۔ تم اپنی فکر کر لو، ضرور ہے کہ اس قسم کی ہٹ درمی اور تعصب و عناد پر آسمان سے عذاب آئے جو تم کو ہلاک کر ڈالے۔ خدا کی زمین تمہاری تباہی سے ویران نہ ہوگی، وہ دوسرے لوگوں کو تمہارے اموال وغیرہ کا وارث بنا دے گا۔ تمہارا قصہ ختم کر دینے سے یاد رکھو خدا کا اس کے پیغمبروں کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ اس کا ملک خراب ہوتا ہے، جب وہ ہر چیز کا محافظ و نگہباں ہے تو ہر قابل حفاظت چیز کی حفاظت اور اس کے سامان کی حفاظت اپنی قدرت کاملہ سے کر دے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ولما جب جاء آیا امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے بچا لیا، ہودن ہود، والذین وہ لوگ، آمنوا ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، برحمت رحمت سے، منا اپنی، ونجیناہم اور ہم نے بچا لیا، من سے عذاب عذاب، غلیظ سخت، اور جب پہنچا ہمارا حکم بچا دیا ہم نے ہود کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور بچا دیا ان کو ایک بھاری عذاب، یعنی 7 رات اور 8 دن مسلسل آندھی کا طوفان۔ آیا جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم ذکر کر چکے ہیں، مکان گر گئے، چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑ سے اکھڑ کر کہیں کے کہیں جا پڑے، ہوائیں ایسی مسموم تھی کہ آدمیوں کی ناک میں داخل ہو کر نیچے سے نکل جاتی اور جسم کو پارا پارا کر ڈالتی تھی۔ اس ہولناک عذاب سے ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، جو آخر میں 4000 تک پہنچ گئے تھے، بالکل محفوظ رکھا، اور ایمان و عمل صالح کی بدولت آخرت کے بھاری عذاب سے بھی ان کو نجات دے دی۔
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَتِلْكَ اور یہ عاد جَحَدُوا انہوں نے انکار کیا بِآیَاتٍ آیتوں کا ربہم اپنا رب وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی رسولہ اپنے رسول واتبعوا اور پیروی کی امرا حکم کل جبار ہر سرکش عنید ضدی اور یہ تھے عاد کے منکر ہوئے اپنے رب کی باتوں سے اور نہ مانا اس کے رسولوں کو اور مانا حکم ان کا جو سرکش تھے مخالف یعنی ان کے کھنڈرات کو چشم عبرت سے دیکھو کہ یہ وہ قوم عاد تھی جن کے بڑوں نے بہت تم تراک سے اپنی پروردگار کی باتوں کا مقابلہ کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور چھوٹوں نے بڑے شیطانوں کی پیروی کی آخر دونوں تباہ برباد ہوئے تنبیہ رسولہ شاید اس لیے فرمایا کہ ایک کی تکذیب سب پیغمبروں کی تکذیب ہے کیونکہ توحید وغیرہ اصول دین میں سب متفق اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فی میں هذه الدنیا اس دنیا لعنتاً لعنت ویوم اور روز قیامت القیامت قیامت الا یاد رکھو ان بے شک عادن عاد کفروا منکر ہوئے ربہم اپنا رب الا یاد رکھو بودن پھٹکار لعادن عاد کے لیے قوم ہود کی قوم اور پیچھے سے آئی ان کو اس دنیا میں پھٹکار قیامت کے دن بھی سن لو عاد منکر ہوئے اپنے رب سے سن لو پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی یعنی خدا کی لعنت پھٹکار دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ جہاں جائیں ساتھ جائے اور قیامت تک جہاں ان کا ذکر ہو لعنت کے ساتھ ہو بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ ان کا پیچھا نہ چھوڑے گی لعنت کا توق ہمیشہ ان کے گلے میں پڑا رہے گا بعض مفسرین نے کہا کہ قیامت کے دن یوں پکارا جائے گا الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 60 تنبیہ عاد کے ساتھ قوم ہود کا لفظ یا تو اس لیے بڑھایا کہ دونوں کا تصور سننے والے کے دماغ میں ساتھ ساتھ آئے یعنی ہود کا کیا حال تھا اور یہ اسی کی قوم تھی جس کا حشر یہ ہوا اور ممکن ہے اس پر تنبیہ کرنا ہو کہ عاد دو ہیں اولا اور اخری اسی لیے ایک جگہ فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ سورۃ نمبر 53 سورۃ النجم آیت نمبر 50 یہاں عاد اولا مراد ہے جس کی طرف ہود مبعوث ہوئے تھے واللہ